السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام فیس آف میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم ڈاکٹر صاحب سے اس کتاب مرزا صاحب کے اس کتابچے کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آج پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر حافظ محمد زبیر حافظ اللہ تعالی ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص مناقب ان کو ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت سے فضائل مروی ہیں اور سب ان کو مانتے ہیں، سب ان کو جانتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جن میں وہ دوسرے صحابہ سے ممتاز ہیں، امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ، معروف غزوہ ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ایسی فضیلت ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں، یعنی صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ میں نے صرف اس دن امارت کی خواہش کی، یعنی ویسے میرے دل میں خواہش نہیں پیدا ہوتی تھی کہ مجھے امیر بنایا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتا ہے، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ جھنڈا مجھے دیا جائے یا مجھے امیر بنایا جائے۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس دن لوگ ساری رات اس بات پہ غور کرتے رہے کہ کل جھنڈا کس کو دیا جائے گا، تو یہ ان کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت اگر ہم دیکھیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی وہ غزوے میں شامل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو آپ کون پہ امیر بنا کے جا رہا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا ایک حسرت تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں کیوں نہیں شریک ہو رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، آپ کا میرے ساتھ وہ رشتہ ہے جو کہ ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا علیہ الصلوۃ والسلام، تو لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ہارون بھی کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے۔ تو گویا جس طرح حضرت ہارون نے سپورٹ کیا حضرت موسیٰ کو نبوی مشن کے اندر، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سپورٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مشن کے اندر۔ تو یہ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، اور جن میں وہ دوسرے صحابہ سے کیا ہیں، ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہم نے کی تھی کہ ولایت حب کے حوالے سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور فضیلت ہمیں ملتی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے، ٹھیک ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کو بھی اپنا محبوب بنا لے، ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فضیلت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی، لیکن یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو بھی دی ہے، صحابہ میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ جس میں وہ ممتاز ہیں، جو صرف ان کے لیے ہیں، دوسرے صحابہ کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایسی ہیں کہ جو کہ ان کو بھی دی گئی اور دوسرے صحابہ کو بھی دی گئی۔ ان میں سے ایک ولایت حب ہے۔ ولایت حب سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، مختلف صحابہ سے کرتے تھے۔ تو حضرت علی کے ساتھ کی بہت کھل کے کی محبت کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے مطلب اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ تو ولایت حب کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی کیا۔ اب جیسے دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید
اللہ کے رسول نے ان کو امیر بنایا، جیسا کہ پچھلی دفعہ ذکر آیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے رسول بعض جب مہمات کے اوپر امیر بنا کے بھیج دیتے تھے تو کچھ لوگوں کو ان سے رنجش پیدا ہو گئی. اسی طرح حضرت اسامہ بن زید سے بھی کچھ اصحاب کو رنجش پیدا ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت علی کے ساتھ کچھ اصحاب کو رنجش پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دے کے غدیر خم کا جسے ہم خطبہ کہتے ہیں ان اصحاب کو مطلب ایک طرح سے آپ کہہ لیں نصیحت کی کہ علی کے بارے میں اگر کوئی میل ہے دل میں تو وہ نہیں رکھنا چاہیے رضی اللہ عنہ. اسی طرح سے حضرت اسامہ بن زید کے حوالے سے بھی کچھ اصحاب کو جو ہے وہ کچھ شکایات پیدا ہوئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا کہ ان کے جو والد تھے، ٹھیک ہے، زید بن حارثہ، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اڈاپٹڈ جسے ہم کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو بھی میں نے بعض مہمات پہ مطلب سربراہ بنا کے بھیجا، امیر لشکر بنا کے بھیجا، اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیے. لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ ان کے والد یعنی زید وہ بھی مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے اور ان کے یہ بیٹے اسامہ یہ بھی مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ اب فلاں کو میں نے ذمہ داری دی ہے، اب ظاہری بات ہے جس کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں اس نے دوسروں سے کام لینا ہے، اس نے کچھ ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے. اب اس ڈیسیژن سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں کوئی رنجش میل بھی آ سکتا ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ایک اس قسم کی سٹیٹمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرتے تھے تاکہ آپ کے عمراء یا جن لوگوں کو آپ ذمہ داری دے رہے ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں اگر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو رہا ہے، کوئی رنجش پیدا ہو رہی ہے تو وہ کیا ہو، وہ دور ہو جائے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اسی ولایت حب کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حضرت علی کے بارے میں فرمایا، دوسرا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عورتوں کے حوالے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ. پھر کہا گیا کہ کون مردوں میں کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ کے والد. ٹھیک، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے انتہائی محبت کا اظہار کر دیا، کبھی حضرت ابو بکر کے لیے کر دیا، کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کر دیا، کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے کر دیا، کبھی حضرت زید کے لیے کر دیا، کبھی حضرت اسامہ کے لیے کر دیا. تو گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو اپنی یہ ولایت یعنی ولایت حب جو ہے وہ عطا کرتے رہتے تھے. تو گویا یہ ولایت حب والا یہ فضیلت اور منقبت ایسی ہے کہ جس میں اہل بیت کے علاوہ دیگر صحابہ بھی شریک ہیں اور ایسی بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں. لیکن کچھ منقبتیں ایسی ہیں، کچھ فضائل ایسے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہ جن میں وہ ممتاز ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے خواہش کی کہ خیبر والے دن ان کو جھنڈا دیا جائے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواہش کی کہ خیبر والے دن ان کو جھنڈا دیا جائے، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. البتہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کچھ احادیث ایسی نقل کی ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی ایپیسوڈز میں ہم نے گفتگو کی ہے کہ جو ضعیف روایات ہیں، جو ثابت نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے. جیسا کہ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جسے حدیث طیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کے سامنے حدیث طیر کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس ایک ایسے شخص کو لیا جو آپ کی مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، ٹھیک ہے، اور وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے. یہ جو روایت ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو علامہ البانی نے کیا کہا ہے، ضعیف کہا ہے. تو صحابہ کرام کی فضیلتیں یا اہل بیت کی فضیلتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ احادیث ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں جو کہ ضعیف ہیں. تو ضعیف روایات ادھر صحابہ کرام کی فضیلت میں ہوں یا اہل بیت کی فضیلت میں ہوں، ہمیں ان کو نیریٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے. جب ایک چیز صحیح روایات سے ثابت ہو رہی ہے بہت کافی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے اندر تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا، اس کے حوالے سے آپ کے کیا موقع ہے؟ انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں.